جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹریٹ فارورڈ میں امجد وڑیچ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے ساتھ جناب عارف صاحب ہیں, ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے سینئر اینالسٹ بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں اور ہمارے ویسے بھی سینئر ہیں. ارشاد صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی. اور سلمان غنی صاحب ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا اور جناب فرق سہیل گویندی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور آپ بھی تو ہیں نا, آپ ایک بہت بڑے چینل کے اہم پوزیشن پہ ہیں, نیوز ون میں. آپ اپنا تعارف کیوں نہیں کرواتے؟ تو ہم چاروں ایک طرح سے مختلف اداروں سے ہیں. جی ہاں جی. تو وہ یہ جو ویورز پروگرام ہے بنیادی طور پہ یہ کہہ لیں کہ جرنلسٹک فیل آپ کو ہو کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ الیکشنز کے پروسیس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے چل رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, مختلف جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں, ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, ان کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو کیا, اور آپ کو ایک ورائٹی آف اوپینین ملے صحافیوں کی طرف سے. اس پروگرام کا آبجیکٹو بھی بنیادی طور پہ یہ اسٹریٹ فارورڈ کہ جو بالکل سچ ہے وہی سیدھے طریقے سے بغیر وہ لگی لپٹی رکھے بغیر بات کی جائے. اسٹریٹ فارورڈ زیادہ رائٹ سائڈ سے ہے, لیفٹ سے تو بیچارہ ایک ہی ہے, تین بازو آپ نے رائٹ کے لگا. اب پتہ نہیں لیفٹ کا ہے کون. میں تو لیفٹ کا ہوں, ختم ہو گیا. میں تو لیفٹ کا ہوں. سلسلہ کہاں ہوگو چاویز نہیں ہے دنیا میں. دیکھیں کتنا بڑا نام اس نے کمایا کہ رائٹ ونگ اخباروں نے پاکستان کے پورا صفحہ چھاپا اس کا, تو اس کی لیفٹ اورینٹڈ پالیسیز تھی نا ساری. ہاں نہیں, لیفٹ کی پالیٹکس دیکھیں دنیا میں بے شک کچھ بھی ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لیفٹ کی پالیٹکس ختم ہو جائے. وہ آئیڈیالوجی تو موجود ہے کہ غریب جو ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں, یہ آئیڈیالوجی موجود ہے. ایکویلٹی آف ریسورس ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے, یا ایٹ لیسٹ فیئر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. یورپ کے اندر سوشل سیکورٹی ہونی چاہیے. یورپ کے اندر جو ہو رہا ہے سائپرس میں, گریس میں, پرتگال میں, آپ ذرا پوری اس کو دیکھیں جو ڈکلائن ہے. یورپین یونین ٹوٹ چکی ہے اور لیفٹسٹ موومنٹ جو سی مرج کر رہی ہیں دوبارہ کہ اسٹیٹ جو سی ہے وہ اپنا پرائیویٹائزیشن, ڈی نیشنلائزیشن, ڈی ریگولائزیشن, گلوبلائزیشن اس کے ایجنڈے سے ہٹے. ایون گریس سائپرس نے تو یہ کہا کہ ہمیں یورپین یونین کے جو جوائنٹ کرنسی اس سے علیحدہ کیا جائے. یونان نے یہ کہا. تو لہذا لیفٹ کی پالیٹکس اس سینس میں ختم نہیں ہوئی جیسے لیفٹ کا بلاک ختم ہوا. جو کیپٹلزم کی اپوزیشن سیاست کا ذکر کر رہے ہیں, میرا خیال پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. صرف گوئندی صاحب ان کے ترجمان ہیں. کمیونزم تو ارشاد صاحب ختم ہو گیا. اب آپ تین بیٹھے ایک ہی فیصلہ دے رہے ہیں. جو چیز لینن گراڈ میں ختم ہو چکی ہے وہ ہم یہاں پر اس کا ہم ذکر کیوں کریں. نہیں, لیکن ایک آئیڈیالوجی وہ اس کی شکل جو بھی ایمرج کرے, اب نئے سرے سے ایمرج کر رہی ہے, ری فریم ہو رہی ہے. آئیڈیالوجی کیا ہے کہ جو کیپٹلسٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں, جس طریقے سے ریسورسز کو مونوپلائز کر رہا ہے, اس کے اگینسٹ ایک تھنکنگ تو موجود ہے, ریاکشن تو موجود ہے. اب دوبارہ کس آئیڈیالوجی کی شیپ میں خلاف جو موومنٹ دنیا میں ہے وہ رائٹ کی طرف سے ہے, لیفٹ کی طرف سے نہیں ہے. بڑی جو مؤثر موومنٹ ہے, اگر اسلامی قوتیں ہیں یا امریکی سامراج ہے, لیکن رائٹ ونگ جو لڑ رہے ہیں وہ سارا قصور امریکی سامراج خود. اچھا امریکی سامراج تو لیفٹ نہیں نا, رائٹ ونگ کا ہے نا. رائٹ ونگ سامراج اکنامک پالیسی سامراج تو سامراج ہوتا ہے. سامراج امریکہ کا ہو, سوویت یونین کا ہو, چائنا کا ہو, سامراج ہوتا ہے وہ رائٹ. لیکن ارشاد صاحب دیکھیں نا, دنیا میں جب کمیونزم آیا دنیا میں 1917 کو لے لیں, کٹ آف ڈیٹ اس کی لیں, جب ایک اسٹیٹ ان کو مل گئی, تو اس کے بعد ایک تو وہی آئیڈیالوجی کیپٹلزم اور کمیونزم, ایک دوسری آئیڈیالوجی. نہیں تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. پاکستانی پالیٹکس سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ورنہ روسی سیاست ڈسکس کریں گے ہم, جس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. دوسری ایک اسلامک آئیڈیالوجی بھی ایک ایمرج کی, اس کے بعد علامہ اقبال, افغانی پین اسلامزم اور سارا ایک چلا. اب بھی وہ آئیڈیالوجی جو شاہ صاحب میرے حال بات کریں, وہ رائٹ کی آئیڈیالوجی وہ ہے جس کی آپ ریفرنس شاید دے رہے ہیں. لیکن ایک آئیڈیالوجی جو ملین مارچ کرتا ہے لنڈن میں یا سیٹل میں اگینسٹ, اگر وہاں پہ WTO کی فنکشن ہوتے ہیں, وہ لیفٹ کی موومنٹ ہے. اس کو تو وہ یہ نہیں ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم لیفٹ کے لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو لیفٹ ڈزنٹ مین کمیونزم. میں کہہ رہا ہوں نا, اس کو ری شیپ ہو رہا ہے نا. نہیں, وہ لیفٹ کے لوگ ہیں. دیکھیں ریمزے کلارک امریکہ میں آنسر کو لیڈ کرتا ہے, سب سے بڑی موومنٹ. فارمر اٹارنی جنرل, ہاں جی, فارمر US اٹارنی جنرل, وہ لیفٹ کا آدمی ہے, لیفٹ کی پارٹی کا لیڈر ہے. میں ان لوگوں سے منسلک ہوں باقاعدہ. ایسے میں تھیوریٹیکل بات آپ سمجھتے ہیں سوشلسٹ آئیڈیالوجی سٹل ایگزسٹ. نہیں, میں آپ کو ایک انٹلیکچوئل بات بتا دوں. دنیا میں آج بھی سلمان صاحب مغربی دنیا پاکستان میں دیکھے جاتے تھے نا, وہ لیفٹسٹ تھے. لیکن آج آپ پرو سامراج جتنے دیکھیں ولی خان اینٹی سامراج تھا, لیکن اس فن جار کی ساری سیاست جو پرو سامراج. دیکھیں سامراج کے دو مخالف ہیں. سامراج کا ایک اسلامی دنیا مخالف ہوئی ہے جو پہلے سامراج کے اتحادی تھی, وہ اس سامراج کی اکنامک پالیسیز کے خلاف نہیں ہے, اس کے وار ایجنڈے کے خلاف ہے. جو لیفٹ ہے وہ امریکی سامراج یا مغربی کیپٹلزم کا صرف وار کا مخالف نہیں ہے, اس کے کیپٹلسٹ اکنامک
پالیسیز کا مخالف اصل تو یہ ایشو ہے، پالیسیز کا ایشو یہ ہے وہ لیفٹ. تو یہ لیفٹ مغربی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اور آئیڈیالوجی ایگزسٹ کرتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی سوویت یونین ٹوٹ گیا تو لیفٹ ختم ہو گیا، وہ ریاست ویسے معافی سے ایک منٹ، ریاست کا ٹوٹنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر اس آئیڈیالوجی نے توبہ کر لی ہے، خواہ وہ چائنا کی ہو خواہ وہ رشیا کی ہو، تو اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سٹیٹ بھی چاہیے نا، کوئی ماڈل سٹیٹ تو موجود نہیں ہے. کوریا آپ کے ساتھ ہے، نارتھ کوریا ہے، وہ اچھی مثال وینزویلا ہے، لیٹن امریکہ میں 6 اچھی مثال ہے. یہاں جتنے لیفٹسٹ تھے معذرت کے ساتھ جتنے سارے امریکہ سے لے رہے ہیں. پوسٹ کولڈ وار پیریڈ میں ڈیموکریٹک سوشلزم لیٹن امریکہ میں ایمرج کر کے ہے. 6 لیٹن امریکن سٹیٹ جو ہیں وہاں پہ سوشلسٹ پارٹی اقتدار میں ہیں، جس میں وینزویلا ہے. یو ایس کے آپ دیکھیں، یو ایس کے سکسیسفل ماڈل وہ ہے جو یو ایس کو اس کے برابر جا کے چیلنج، وہ سٹار وار میں بھی اس کو چیلنج پاکستان کر میں سکے. لیفٹ آج کیا لیفٹ موجود اور کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان میں عابد حسن منٹو صاحب کی پارٹی چھوٹی پارٹی چلیں ابھی نئے سرے سے عوامی پارٹی ہمارے کا نام ہے، بزرگ دوست ان کے 28 ممبر جو سے ہیں پارٹی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک نظریہ تو ہے، موجود ہے. اچھا ویسے ایک اور بات نہیں یہاں پر آ گئی ہے تو پھر تو لمحہ فکریہ لیفٹ نہیں ایک اور بات نہیں ہوگی گوئندی صاحب. چلیں آج یہ ہوا ہی ہے کہ میں تو ویسے سینٹر میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا رول یہ ہے، لیکن ایک ویسے مجھے چونکہ مجھے فائدہ ہے نا کہ میں ادھر حملہ کر دوں یا ادھر کر دوں، مجھے تو یہ فائدہ ہے. لیکن ایک مجھے چھوٹی سی بات بتا دیں کہ جتنے ہمارے سوشلسٹ بھائی تھے، جتنے ہمارے بڑے کولیگز، وہ سارے کے سارے این جی اوز بنا کے ویسٹ. یہ آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی. 2 قسم کے لیفٹسٹ ہیں. ایک وہ جو پرو سوویت، بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، آپ ان کو ذرا دیکھیے گا. جو پرو سوویت یونین تھے یہ اصل میں ایمبیسی کا لیفٹ تھا، وہ این جی او سیکٹر میں انسانی حقوق کی. جو پرو چائنا تھا نا وہ اپنی اپنی بنیاد پر آج بھی تحریکوں سے منسلک ہے، پاکستان کے اندر بھی. آپ ان کو دیکھیں، غور سے دیکھیں. جو چھوٹا موٹا انٹیلیجنشیا میں لیفٹ کا ایلیمنٹ ہے جو پرو چائنا تھا، چونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی وہ بات کرتے ہیں، وہ ریلیجن کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں. سوشلزم کمیونزم موجود ہے. اچھا رشاد صاحب ہم نے آنا ہے اپنے ڈومیسٹک نہیں، میں نے رشاد صاحب سے بڑا اب گوندی صاحب سے پوچھا نا، تو ادھر بھی ایک پوچھ لوں نا میں سوال. اچھا یہ جو میں نے ان سے تو بات پوچھی نا، سوشلسٹ جو یا کمیونسٹ بھائی ہمارے تھے، ان کے بارے میں یہ ہمارے جتنے رائٹسٹ ہیں، جیسے ان کا قبلہ اگر ماسکو تھا وہ کلیپس کر گیا تو وہ انہوں نے تھوڑا سا چینج کر لیا. ہمارے جو رائٹسٹ بھائی ہیں، میں نام نہیں لیتا، مختلف سیکٹس سارے، کسی کا قبلہ عراق، کسی کا قبلہ جو ہے لیبیا، کسی کا قبلہ سعودی عرب، کسی کا ایران، وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. یہ نہیں فورن بیونڈ بارڈرز کیوں دیکھتے ہیں جتنے جو ہمارے آئیڈیلسٹ لوگ ہیں. مجھے ایک پارٹی کا نام بتائیں جو ان کے فائنانسز پہ چل رہی ہو، ان کے نام لینا نہیں چاہتا ہے. شاہ صاحب یہ تو آپ کو پتا، مجھے پتا ہے، چیلنج نہ کریں. یہاں میں سارے جماعتوں کو جانتا ہوں، یہاں سے سعودی عرب میں جا کے فنڈریزنگ ہوتی ہے، سعودی عرب میں جا کے فنڈریزنگ ہوتی ہے مدرسوں کے نام پہ. کسی پارٹی سے منسلک ہوں یا نہیں، کسی میں مسلک سے منسلک ہوں یا نہیں، سعودی عرب میرے لیے مرکزی عقیدت ہے. نہیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے، وہ سب کے لیے. فنڈنگ کی بات آپ دیکھیے، بات یہ ہے عراق سے بھی آتی تھی اور لیبیا سے بھی آتی تھی. لیبیا تو سوشلسٹ ملک تھا، لیکن وہ یہاں کیا مذہبی لوگ مولانا فضل الرحمان وہاں پہ جاتے تھے. میں اب نام بھی لینے شروع کر دیتا ہوں، کہتے ہیں شام نورانی صاحب عراق جاتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے کچھ دوسرے بھائی دیکھیے موقع دیں، فیئر موقع دیں. جب مولانا شاہ نورانی جاتے تھے عراق، صدام میں سوشلسٹ ریپبلک تھا، کیا وہ سوشلسٹ تھے؟ سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے لیے وہ پیسے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں لیتے تھے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے نا، ایک سوشلسٹ ڈیموکریٹ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں بنتی نہیں ہے. یہ اگر وہاں یہاں مسجد کوئی بنائی ہے، کسی مدرسے کو فائنانس کیا ہے، تو وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ مذہبی ایشو ہے، وہ سیاست کا ایشو نہیں ہے. مولانا شاہ نورانی، مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی یا کوئی مذہبی جماعت، جو وہ سوشلسٹ تو نہیں ہے نا، وہ رائٹ کے لوگ ہیں نا. یہ دونوں ملک جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو دونوں سوشلسٹ ریپبلک تھے، وہاں سے ان کو پیسے کیوں ملتے ہوں گے؟ اس لیے یہ بات بنتی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں سب سے زیادہ جدوجہد جو ہے ایوب خان کے خلاف وہ رائٹ کی مذہبی جماعتوں نے کی ہے. پھانسی کی سزا ایک مذہبی جماعت کے سربراہ کو، لیکن پابندیاں کمیونسٹ پارٹیوں پر رہی ہیں، کمیونسٹ پارٹیوں پر پابندیاں رہی، زیر زمین وہ چلنے پہ پابندی اس جماعت پہ لگی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. کمیونسٹ پارٹیاں پابند رہی، اور کمیونزم کا نام لینا جرم تھا. پاکستان کے اندر جو اسلامی تحریکیں سو کالڈ تھیں وہ امریکی سامراج کے ایجنڈے پہ کام کرتی رہی تھی. کنٹینمنٹ آف کمیونزم اینڈ سوشلزم تمام تر مخالفت کے باوجود مذہبی جماعتیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. مذہبی کیا تھے ایگزسٹ کر رہی ہیں. ریزسٹنس ہوتی، ریزسٹنس
بس ہونی چاہیے. جس چیز کی سوویت یونین میں اجازت نہیں ہے، امریکہ میں اجازت نہیں ہے، وہ پاکستان میں کیوں ہو سکتی ہے؟ آپ نظریے کے خلاف ہیں، آپ ملک کے خلاف ہیں، آپ بغاوت کرتے ہیں، آپ سازش کرتے ہیں. اچھا چلیں اب مجھے ایک بات بتا، چلے میں شاہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا آل انڈیا مسلم لیگ کا مینیفیسٹو دانیال لطیفی نے بنایا تھا جو کمیونسٹ. یہ بھی ایک کہانی ہے. کوئی تاریخ میں پاکستان کا الیکشن شاہ صاحب آپ سب سے ریلیونٹ خاندانوں پہ، مروسیت پہ، علاقوں پہ، برادری پہ، یہ ہے آپ نے سیاسی خاندانی ذات، برادری، قبیلہ، فرقہ. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے. یہ ڈکلائن ہے. آج بھی آئیڈیالوجی کی نہیں، آئیڈیالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں، آئیڈیالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں. شاہ صاحب اس وقت جو صورتحال ہے ان الیکشنز میں، جو صورتحال ہے، آج بھی میاں نواز شریف نے بھی جلسہ کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی جلسہ کیا، عمران خان صاحب نے بھی 2 جلسے کیے، 3 رادر کیے، کل بھی کیے، پرسوں بھی کیے. جب سے کینڈیڈیٹس فائنل ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں جلسے. اور جو ڈسکس ہوتا ہے ہر جگہ پہ وہ الیکشنز ہے 3 جماعتوں کے درمیان. وہ کہیں پہ نون لیگ پیپلز پارٹی ہے، کہیں پہ نون لیگ پی ٹی آئی ہے، کہیں پہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ہے، یا پاکٹس ہیں ایم کے ایم پی ہے، اے این پی. اس طرح مذہبی جماعتیں، ان کی حالت کیا؟ جیسے ہم سوشلسٹ لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ وہ پولیٹیکلی بالکل پاکستان میں ایسی ہے جیسے وہ ڈائلیوٹ ہو گئے ہیں. کیا مذہبی جماعتیں بھی ڈائلیوٹ نہیں ہو رہی کہ اس وقت نہ نواز شریف نے ان کو لفٹ کروائی ہے، نہ پی ٹی آئی نے لفٹ کروائی ہے، نہ ان کو کسی اور جماعت نے لفٹ کروائی ہے؟ اور یہ سچ نہیں ہے کہ ان کی جو ورتھ ہے وہ انہوں نے یہ اسیسمنٹ جو نون لیگ یا پی ٹی آئی کی تھی کہ ان کی ورتھ یہ ہے کہ ان کو اگر ڈی لفٹ کر دیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، یا ان کا جو بیگیج ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ اس کو اٹھائیں گے تو لوگوں کی نظر میں ہم ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. دیکھیے جی، ایک تو مذہبی جماعتوں کا میں نمائندہ نہیں ہوں، میں ان کی بات وہ خود آگے نہیں، رائٹ ونگ کی ہم بات کر رہے ہیں. نہیں، میں رائٹ ونگ کی بھی بات نہیں کر رہا. میں انتخابی سیاست جو ہے اس پہ بات کروں گا. اس وقت جو کمپین چل رہی ہے وہ کون کون سی جماعتیں چلا رہی ہیں؟ جلسے کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی کمپین مجھے بتائیں کہاں چل رہی ہے؟ وہ اپنے اپنے اے این پی کی کمپین وہ کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور کیمپین، اور وہ 16 مارچ سے کر رہے ہیں، وہ 16 مارچ سے کر رہے ہیں کیمپین ڈور ٹو ڈور. ڈور ٹو ڈور تو بات ہے لاہور میں اگر 16 مارچ کو جس دن دیکھیے یہ جماعت کی کمپین ہے یا افراد کی کمپین ہے؟ میں جماعت کی کمپین بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جماعت کی کمپین کون کون سی جماعتیں کر رہی ہیں؟ مسلم لیگ نون ہے، بالکل ہے، تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے، اے این پی نہیں ہے، ایم کیو ایم نہیں ہے. ان کو تو تھریٹ بھی ہے نا، وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، وہ تھریٹ بھی ہے ان کو جو ایگزسٹ ہے، جو ورتھ، میں ورتھ کی بات کر رہا ہوں، میں نے ورتھ کی بات کر رہا ہوں. سنیں نا میری بات یہ ہے کہ جو جماعتیں کمپین کر رہی ہیں ان کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی لیفٹ نہیں کرائی تو اس لیے وہ جماعتیں ختم ہو گئی ہیں؟ جو جماعتیں میدان میں ہیں، جنہوں نے 50، 10، 20 بندے کھڑے کینڈیڈیٹ کر رہے ہیں، وہ ریلیز کر رہی ہیں، وہ جلسے کر رہی ہیں، آپ انڈیویجولز کی جو تحریک ہے اس کو آپ سیاسی جماعتوں کی تحریک سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ مذہبی جماعتیں، 2 مذہبی جماعتیں جو وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، روزانہ نظر آ رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں، کراچی میں سنی تحریک ہے، سنی اتحاد کونسل ہے. تو یہ بات نہیں ہے. اچھا یہ تو ایک اتحادوں کی سیاست شروع ہوئی تھی، اور جب اتحادوں کی سیاست چل رہی تھی تو ہم لوگ ہی کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی جی، جماعتوں کا وجود ختم ہو گیا. اب اگر جماعتوں کا وجود موجود ہے اور الگ الگ الیکشن کر رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ہمیں پھر اعتراض ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی بحث نہیں بنتی. بحث یہ ہے کہ اس وقت انتخابات کا جو رخ ہے انتخابی مہم کا وہ کس طرف جا رہا ہے، یہ ہمیں ٹھیک ہے، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ورتھ کے اوپر میں چاہتا ہوں سلمان صاحب اور فرق صاحب، مجھے آپ کی کیا یہ جو مذہبی جماعتیں ہماری ان کی ورتھ کو آپ کہاں اسیس کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں جو صاحب پاکستان کی سیاست میں مذہبی جماعتوں کی اپنی اہمیت اور حیثیت رہی ہے، اتنی ہی آپ سمجھ نہیں، وہ تو پاس اب اتنی ہی ریلیونٹ ہیں. میں اس وقت کی بات کرتا کہ جیسے ابھی گوندی صاحب نے مثال دی عابد حسن منٹو صاحب کی جماعت کی کہ انہوں نے غالباً 28 کینڈیڈیٹس دیے ہیں، تو جماعت اسلامی نے پنجاب میں 200 کینڈیڈیٹس دیے ہیں. بات یہ کہ آپ یہ لسٹیں ساری اٹھا کے دیکھ لیں، مذہبی جماعتوں کی اپنی اہمیت اور حیثیت موجود ہے. ابھی ماضی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے انتخابات میں ایک صوبے کے اندر ایم ایم اے نے کس طرح مذہبی جماعتوں کا ایک الائنس تھا، اور آج بھی پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کی اہمیت اور حیثیت موجود ہے. سنی تحریک کی آپ کراچی میں دیکھیں، آپ پنجاب کے مختلف علاقوں کے اندر دیکھیں. ہاں، ایک بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے، وہ میں اس پہ کلیئر کرتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے مذہبی جماعتوں کو ساتھ لینے کی زحمت کیوں نہیں کی. یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات. اور یہ بات میں کھلے انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ہم یہ بحث کرتے رہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا رخ
کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک پاکستانی ایجنڈا رکھنا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات پاکستان کی سیاست کی کرتے ہیں, پاکستان کے عوام کی مسائل کرتے ہیں, لیکن ایجنڈا کہیں باہر کا ہوتا ہے, کہ اسی وجہ سے آج پاکستان دہشت گردی اور تخریب کاری کی آگ میں جل رہا ہے. ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو ساتھ نہ لینا تو باہر کا خوف کوئی بالکل ایک خوف ہے. اور آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف نے جماعت اسلامی سے مذاکرات کیے اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. میرے ذاتی علم میں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑے سنجیدہ مذاکرات کیے اور یکدم پیچھے ہٹ گئے. اس کا مطلب کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف مذہبی جماعتوں کو ساتھ دیتی تو سمپل آج جو پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن ہے نا, وہ کیا ہے کہ کوئی پارٹی بھی سمپل میجورٹی لیتی نظر نہیں آ رہی. اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب ڈسکورٹ میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمپل میجورٹی دینا تھا کہ ہم اپنا ایجنڈا لے کے آگے چلیں گے. سولو پرواز میرا خیال اب پاکستان کی سیاست میں کم ہوگی. آج نہیں تو کل ان مذہبی جماعتوں کو ساتھ دینا پڑے گا. آپ سب کچھ پاکستان کے عوام کے ذہنوں سے نکال سکتے ہیں, مذہب نہیں نکال سکتے. جی گوندی صاحب. اچھا دیکھیں 1970 کی جو انتخابات تھے 4-5 بڑی مذہبی جماعتیں تھیں, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام ہزاروی گروپ, جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی. آج پاکستان میں مذہبی جماعتوں سے زیادہ چھوٹی فرقہ وارانہ تقسیم زیادہ ہے اور وائلنس ان کے پاس عام بھی ہیں. آپ اگر نہیں مانیں گے تو حقیقت سے انحراف پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ پرسیپشن ہے. اس لیے مذہبی جماعتیں جو 4 تھیں اس وقت وہ ایک سیاسی ایجنڈے پہ بھی تھیں. اب جو یہ فرقہ وارانہ پالیٹکس آئی ہے, یہ سیاسی ایجنڈا کم ہے اور فرقہ وارانہ ایجنڈا زیادہ ہے. اس لیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مین وہ اوائڈ کرتی ہیں رائٹ ونگ کی. دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کبھی الائنس نہیں کرتی جماعت اسلامی سے. تحریک انصاف نے 30 اکتوبر کو جلسہ کیا. میرے علم میں ہے عمران خان سب سے پہلے ایک مذہبی جماعت کے ہیڈ کو ملے. انہوں نے کہا پہلے آپ اپنی پرفارمنس کریں 1.5 سال پہلے. تو وہ اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا یقیناً پراکسی ہے. اور جو بیگیج یہ کہہ رہے ہیں بالکل بڑی اعلیٰ بات کی ہے. تو میں بلکہ اس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں کہ 70 کی دہائی میں جمعیت علماء اسلام مولانا مفتی محمود کی قیادت میں ایک بڑے پولیٹیکل ایجنڈا ان کا تھا. مولانا فضل الرحمان کا تھا, مفتی محمود کا تھا, نورانی صاحب کا تھا. آج وہ بڑے چھوٹے ایجنڈوں پہ آ گئے ہیں, بڑے مائنر سے. پی این اے کے صدر مفتی صاحب تھے. اظہر خان کے مقابلے میں پی این اے کی قیادت جو تھی مولانا مفتی محمود کے پاس تھی اور وہ فیوڈلزم پر ان کی ایک کمنٹ تھے. ان کا پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے کبھی بھی فرقہ واریت کو پروموٹ نہیں کیا. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو فرقہ واریت کہاں سے آئی؟ دیکھیں میں آج بھی کہتا ہوں آپ اس کے ڈانڈے میں لا کے دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں کہ یہ عراق کے اندر کس نے شیعہ تو سنی کی تقسیم کروائی. خود وہاں پر انہوں نے جو باقاعدہ اسکواڈ بنائے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مذہبی جماعتوں نے جب بھی فرقہ واریت بڑھی ہے, کہ ملی یکجہتی کونسل کس نے بنائی تھی؟ پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس میں موجود تھی. انہوں نے فرقہ واریت کا سدباب کیا اور یہ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے کہ پاکستان میں لیکن جو سلمان صاحب ان کو بھی ادھر سے ایجنٹس مل جاتے ہیں نا. دیکھیں پاکستان میں فرقہ وارانہ رجحانات کو پروموٹ کس نے کیا ہے؟ اس میں آپ کے بعض ادارے بھی ملوث ہیں. ٹھیک چلیں یہ موضوع ادارے بھی ملوث ہیں لیکن ان کو ایجنٹس ادھر سے ملتے ہیں نا. چلیں بہرحال یہ ہے کہ آج ہمیں ویورز میاں نواز شریف صاحب نے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا جلسہ کیا, شہباز شریف صاحب نے بھی کیا, اور ان دونوں کے مقابلے میں عمران خان صاحب روزانہ وہ بھی 2 جلسے کر رہے ہیں. کم از کم منظور بٹو صاحب نے بھی اپنے محلے میں جلسہ کیا. وہ تو کینڈیڈیٹ انہوں نے کیا نا اپنے پرویز لائی, لیکن وہ ہے پنجاب کے وہ اپنے حلقوں میں وہ محدود ہو گیا نا. وہاں پہ کمپٹیشن اس طرح کے کیمپین کاف لیگ کی بھی کوئی نہیں چلا رہا, پیپلز پارٹی. شاہ صاحب نے ایک بات پہ بات کر لی جائے, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ بڑی جماعتیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون, تحریک انصاف, جماعت اسلامی, یہ تو کمپین کر رہے ہیں. کیا بات ہے کہ اے این پی, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کمپین میں موجود نہیں ہے؟ اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. جی ارشاد بتائیں. جی دیکھیں جی 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان تینوں جماعتوں کو وہ خوف تو اصل دہشت گردی کا نہیں ہے. دہشت گردی پہلے بھی عام طور پہ پرسپشن تو یہ ہے نا, خوف ہے ان کو, اس لیے بہانے سازی ہے. سب سے زیادہ اس وقت دہشت گردی کا خطرہ جو ہے, جو اطلاعات ہیں جو چھپ چکی ہیں, وہ میاں نواز شریف کو اور عمران خان کو ہے. سب سے اے این پی تو وکٹم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہو چکی ہے, میں عرض کر رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ویسے مشرف صاحب کے فارم ہاؤس کے باہر سے بھی سب جیل کے باہر مشکوک گاڑی ملی ہے. ویسے ایشو یہ ہے کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ 5 سال اقتدار میں رہی ہیں اور ان کی پرفارمنس اتنی بری رہی ہے کہ یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن نون لیگ بھی تو رہی ہے نا, مسلم لیگ نون ایک اقتدار میں رہی ہے, لیکن ان کی پرفارمنس پر آپ 100 طرح کے اعتراضات کریں, لیکن ان کی پرفارمنس سے بہرحال ان کی بہتر پرفارمنس تھی. میاں شہباز شریف صاحب اچھے وزیر اعلیٰ تھے یا نہیں, لیکن یہ حقیقت ہے
کہ وہ حیدر ہوتی سے، امیر حیدر ہوتی سے، قائم علی شاہ سے، رئیس ثانی سے بہتر وزیر اعلیٰ تھے. تو اس لیے ان کو کوئی خوف نہیں ہے عوام میں جاتے ہوئے کہ وہاں کوئی جوتے پڑیں گے، وہاں کوئی پتھر پڑیں گے یا ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. پہلی ریالٹی یہ ہے جو ہم اس کو دہشت گردی کے پردے میں چھپانے کی کوشش وہ بھی یہی دوسری یہ ہے کہ ان تینوں جماعتوں کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں ہے سوائے امریکہ کا دیا ہوا جو ایجنڈا تھا، اس کے علاوہ کہ وہ دہشت اچھا پی ایم ایل این جو امریکہ کے خلاف اعلان بغاوت کر رہی ہے یا تحریک انصاف؟ یہ قطعا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کچھ یہاں آ کر وہ اس ایجنڈے کو وڈرا کر دیں. دیکھیے ایک ہے ایجنڈا، اپنا ایجنڈا ہے، وہ کوئنسائیڈ اگر امریکہ سے کرتا ہے یا امریکہ سے مروب ہے، میں ان کی وکالت ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹلی پوائنٹ وائز ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی کارکردگی ان کی نہیں ہے اور کوئی ایجنڈا نہیں. ٹھیک ہے، دو چیزیں. تیسرا جو مسئلہ بن گیا ہے وہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. ایک کے لیڈر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کے پاس کوئی لیڈر ہے ہی نہیں. صدر صاحب قانونی مجبوری کی بنیاد پر کمپین کر نہیں سکتے اور لیڈر لیس پارٹی ہے، لیڈر لیس پارٹی ہے. اے این پی کا معاملہ یہ ہے کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے اسفندیار ولی صاحب کا زیادہ تر وقت ملک سے باہر گزرا ہے. کہاں گزرا ہے شاہ جی؟ دبئی میں رہے ہیں وہ زیادہ تر. اور ان کے بیٹے ابھی بھی اب وہ بھی کمپین کرنے کے لیے. اچھا یہ دبئی والے سیاست اپنے تو ملک میں کرنے نہیں دیتے، لوگوں کو کرنے دیتے ہیں. میرا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پہلی دفعہ شاہ صاحب نے ایک دوسرے اینگل جو اس کے دیے ہیں، پرسیپشن تو یہی ہے کہ ان کو دہشت گردی کا خطرہ ہو بھی رہے، اے این پی ٹارگٹ ہو بھی رہے، لیکن یہ دوسری بات ہے، یہ بھی بڑی ریلیونٹ. میں کہتا ہوں یہ نقطہ جو میں نے اسی لیے اٹھایا تھا کہ اصل بات جو انہوں نے کر دی ہے، بات یہ دہشت گردی کا خطرہ کس کو نہیں ہے پاکستان میں. مطلب آپ کے نزدیک یہ بڑے بڑے لوگ ٹارگٹ ہوئے، ہزارہا عام آدمی آپ کا میرے جیسا ٹارگٹ ہوئے. لیکن اصل بات وہی تھی، میں نے اسی لیے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ بات یہ کہ لیکن میں نے آپ کو یاد ہے میں کل بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم صرف پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کی لیڈر، پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن ماری گئی دہشت گردی. چھوٹی سی میں بات آپ کیسے کر رہے ہیں وکٹم؟ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کی حکومت کے سب سے زیادہ ثمرات تو لیے اے این پی نے، ایم کیو ایم نے اور بعض اور اتحادی تھے، ایون کہ جے یو آئی بھی. بات یہ کہ سارا ملبہ ہم نے پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا. آج وہ خوف ہے جس کا شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں. بھئی آپ کی کارکردگی کیا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد لوگوں کو گورننس قائم کریں گے، لوٹ مار کا سدباب کریں گے. ان کے آنے کے بعد اس 5 سالہ جمہوریت میں آپ ذرا اندازہ لگا لیں، خود حکومتی اعداد و شمار اٹھا لیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، دہشت گردی 10 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے اور کوئی جواب دے نہیں تھا. کوئی جواب دے نہیں تھا اس حوالے سے. شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایجنڈا بھی نہیں ہے اور قیادت بھی نہیں ہے. دیکھیں میں اس کو اور طرح دیکھتا ہوں. پیپلز پارٹی نے 2008 کے بعد ایک نئی سیاست کی ہے، وہ اقتدار کی سیاست ہے. پیپلز پارٹی کے پاس آج بھی سب سے بڑی پیپل سپورٹ اور بیس ہے. کسی کے پاس اتنا بڑا ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی لیڈرشپ جو سی ہے وہ اس کو ڈسکنیکٹیوٹی ہوئی ہے 2008 سے لے کے ڈسٹرکٹ تحصیل اور ضلع اور صوبے. بریک آئی ہے. ہم نے بریک لینی ہے. گوندی صاحب سے بات دوبارہ شروع کریں گے. یہ جو پیپلز پارٹی کا پوائنٹ ہے وہ دے رہے تھے، وہیں سے بات شروع کریں گے. ایک پہلے چھوٹی سی بریک. اسٹیٹ فارورڈ میں آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں. جی گوندی صاحب، پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ 2008 کے بعد پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کے پاس آئی. انہوں نے ڈسکنیکٹیوٹی ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے حکومت اور اقتدار کی پالیٹکس کامیابی سے غریب آدمی کی پالیٹکس نہیں، انہوں نے پارٹی کی سیاست میں ناکام. میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ وہ لیکن جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ آپ نے حکومتی پالیسی میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے جو تحصیل، ڈسٹرکٹ، صوبے کی لیڈرشپ گھروں میں بیٹھ کے مایوس ہو کے کہ کوئی ایسا نیٹ ورک اور ڈائنامزم نہیں بنائے، میکنزم نہیں بنا پائے کہ جس سے پارٹی سسٹین کرتی رہے. اگر پیپلز پارٹی میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر 6 مہینے پہلے بھی کہتی آؤ طبقاتی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو بھی مانتے ہیں، تو پیپلز پارٹی بڑی بیس رکھتی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں، میرا خیال چھوٹا سا ایک بات میں کہ پیپلز پارٹی کا انہوں نے کہا جی المیہ کیا ہے. میرا خیال المیہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ آج قاسم ضیاء اور رانا آفتاب گھروں میں بیٹھے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں. منظور بٹو پنجاب کے صدر اور انور پختونخوا کے صدر. لیکن یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہے کہ پنجاب کے جو صدر پچھلے اگر دیکھیں جتنے بھی رہے ہیں پچھلے 10-12 سال میں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی کیمپین نہیں کر رہا اور لیڈر لیس بھی ہیں، کوئی قیادت بھی ان کی نہیں ہے، ایجنڈا بھی ان کے پاس وہی پرانا. اور حکومت میں میرا سوال سن ایک بات، پھر ڈسکنیکٹیوٹی کی آپ بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات مجھے بتا دیں
کہ اس وقت پاکستان میں ہمیشہ پچھلے الیکشنز میں یہ ایشو رہا ہے کہ جو غریب آدمی ہے جب پولنگ سٹیشن پہ جاتا ہے اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے فرسٹ ٹائم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ہر غریب گھر میں انہوں نے شناختی کارڈ موبائل ٹیمیں بنا کے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنے ان لوگوں کے جو ان کا ووٹ بینک ہے ان کے آپ شناختی کارڈ ویلڈ ووٹ ہے ان کے, اور 70 لاکھ خاندانوں کو انہوں نے دیا ہے. آپ ان میں سے 40 لاکھ 30 لاکھ میں کہتا ہوں 20 لاکھ خاندان ان کو ووٹ دے دیں تو وہ بھی 70-80 لاکھ ایک ہزار پر منتھ دیا نا. وہ غریب آدمی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ووٹر جو ہے وہ تحریک انصاف کا یوتھ نہیں ہے, نہ مرکنٹائل تاجرانہ کلاس ہے, ان کا ووٹر اوپریسڈ ہے, وہ انٹیکٹ ہے. ووٹر کا ایک بڑا طبقہ ان ایکٹیو ہوا ہے, اور لیڈرشپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں رانا آفتاب سے لے کے میرے سمیت جیسا, میں کھل کے بات کروں, سیاست اس لیے چھوڑ دی کہ پیپلز پارٹی نے سیاست چھوڑ دی ہے. یہ گراس روٹ لیول پہ جو ان کے اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس کا بڑے اثرات ہوں گے. آج بھی میرے پاس ایک لیڈر بیٹھا انالیسس کر رہا تھا کہ اگر ہم بہت مشکل برے حالات میں, مان رہا تھا, کہتا ہے ہم برے حالات میں 80 سے اوپر جا رہے ہیں, 80-90 سیٹیں, تو باقی تو ابھی ایسی حالات ان کا اپنا انالیسس برے حالات. اسی پہ میں ایک سوال مجھے کر, میں ارشاد صاحب سے میں شروع کرتا ہوں, وہ ظاہر ہے ہمارے آج زیادہ مہمان معتبر یہ, ہم سارے ویسے مہمان ہیں. ارشاد صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ 11 مئی جمہوریت کی فتح کا دن ہوگا, اور شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ لٹیروں سے نجات کا دن ہوگا. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ دن تبدیلی نئے پاکستان کا سورج طلوع ہوگا, اور شام کو ہم 11 مئی کی شام کو خوشیاں منائیں گے. اب سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. گوہدی صاحب بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ 80 سے 90 سیٹیں پھر بھی ہم برے سے برے حالات میں بھی لے لیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, وہ تینوں درست کہتے ہیں. وہ جمہوریت کی فتح کا دن بھی ہوگا, تبدیلی کا دن بھی ہوگا, لٹیروں سے نجات کا دن بھی ہوگا اگر عوام نے صحیح فیصلہ کیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, یہ ضمنی الیکشن ہو رہے تھے ڈیرہ غازی خان میں, تو شبیر لغاری صاحب, مولانا عبد الکریم والے, جب فاروق لغاری صاحب فوت ہوئے تو وہاں الیکشن تھے, تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے شبیر لغاری صاحب, میرے کلاس فیلو ہے. انہوں نے 2008 میں 37,000 ووٹ دیے تھے. تو انہوں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھئی مجھے 37,000 ووٹ تو مل ہی جائیں گے. تو اس نے کہا کہ صحیح, وہ بی بی شہید ہوئی تھی تو 37 ملے, اب آپ خود بھی شہید ہو جائیں تو 37 نہیں مل سکتے, اور ان کو 17,000 ووٹ ملے. بات یہ ہے کہ 2008 میں بی بی کی شہادت کا اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کو 86 سیٹیں ملی تھی. ٹھیک ہے, اب اس میں وہ فیکٹر شامل, لیکن میں نہیں, پیپلز پارٹی میں محترمہ زندہ ہوتی تو زیادہ سیٹیں لیتی. اچھا خیر, یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, لیکن اس پہ شکاگو یونیورسٹی میں یہ ریسرچ ہوئی کہ جہاں بہترین بھٹو شہید ہوئی وہاں سے سیٹ آ رہی ہے. اس ڈویژن میں یہ بھی ایک رانگ پرسپشن ہے کہ بی بی کی سمپیتھیٹک, بی بی زندہ ہوتی, لیڈر زندہ ہو تو زیادہ سیٹیں. چلیں ہم اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں. 11 مئی کی آپ نے بات, ایک تو میں عرض کروں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا اصول ہے, یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, یہ یورپ کے ہر ملک میں ہوتا ہے, دنیا میں جہاں جمہوریت ہے, کہ جب الیکشن ہوتے ہیں انکمبیٹ جو ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے, ان کو فائدہ نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے, جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے بہت ساری خامیاں کمزوریاں, یعنی ان ترقی یافتہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اس ملک میں جہاں بجلی نہیں ہے, جہاں گیس نہیں ہے, جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, جہاں 60 روپے کا ڈالر 100 روپے کا ہو گیا ہے, جہاں غربت کی شرح 28% سے بڑھ کر 49% تک چلی گئی, وہاں اگر کوئی پارٹی یا پارٹی ہیڈ یہ توقع کرتا ہے کہ میری پرفارمنس پہلے سے بہتر ہوگی, تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے اس وقت کہ مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان نہیں ہے. میری آجانہ جو رائے ہے, جو میرا تجزیہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ سیاست میں تیسرے نمبر پہ چلی گئی ہیں. مقابلہ جو ہے وہ عمران خان اور نواز شریف میں ہے. کتنی سیٹیں لیں گے آپ؟ یہ ہوں گی, اس میں سے کون نمبر 1 ہوگا, کون نمبر وہ تیسرے نمبر پہ آئیں گے. اور تیسرا یہ جو فیکٹر عام طور پر گنوایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا, دیکھیے ہر آدمی خواہ دیہات میں ہے خواہ شہر میں ہے, اس کو دیہاتی کا مسئلہ ہے ٹیوب ویل. ٹھیک ہے, یہ میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا انالیسس سلمان صاحب کا بھی لے لیں. دیکھیں بات یہ کہ شاہ صاحب نے جن مسائل کا شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے, پاکستان کے اصل مسائل یہ ہیں,
اور جو پارٹیز جو بھی دعوے کر رہی ہیں، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ان انتخابات میں جو ایک نیا فیکٹر سامنے آیا وہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے۔ اور سب سے جو دلچسپ بات آپ اگر پچھلے 2-3 دن کے اندر دیکھیں وہ کیا سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں نواز شریف پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ زرداری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں۔ مطلب زرداری صاحب یا ان کی پارٹی اتنی بری ہو گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ اس کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس کی جیسے وجہ 2008 میں مشرف صاحب دیکھیں، آپ نے پوچھا کہ 11 مئی کو ہوگا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ آج میڈیا میں ہم کر رہے ہیں یہ گلی محلوں کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ لوگ بیٹھ کے اس پہ تبصرے کر رہے ہیں کہ آخر ان حکومتوں نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا اور رزلٹس کیا ہوں گے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جی یہ جو ایک فورس ہی کیا جا رہا ہے کہ جی کوئی پارٹی بھی سمپل میجورٹی نہیں لے گی۔ میں ایک ہفتے سے، آپ اس کی تائید کریں گے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ انتخابات پاکستان میں استحکام کا ذریعہ بننے چاہیے، نہ کہ انتشار کا، کیونکہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اگر دیکھیں سمپل میجورٹی پیپلز پارٹی کو ملے بہت اچھی بات ہے، تحریک انصاف کو ملے یا نون کو ملے، لیکن میں بڑا پر امید ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ اگر گلی محلوں کے اندر جا کے دیکھیں، دیہاتوں میں دیکھیں، وہ جو ڈاری کا ایک سسٹم ہے نا، وہاں جا کے دیکھیں کہ لوگ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس کس کی کارکردگی کیا ہے۔ آپ کے ہمارے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، آپ کے ہمارے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنا زیادہ غور و خوض شروع ہو جائے نا تو پھر تبدیلی آتی ہے اور بہتر آتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جمہوری عمل اگر جاری رہے گا تو تبدیلی بھی آئے گی اور پاکستان کے حق میں بھی بہتر۔ دیکھیں یہ جو عمران خان کا جو ووٹر بنا ہے نا، اصل میں وہ نواز شریف اس کے لوزر ہیں، میں اس کو اور انداز سے دیکھتا ہوں۔ وہ پیپلز پارٹی لوزر ہے، وہ ایک نئی میڈل کلاس امرج کی ہے پنجاب کے اربن سینٹر میں، پچھلے 15-20 سالوں میں ایک خوشحالی آئی اربن سینٹر میں۔ اس کا زیادہ رخ ہونا تھا ایک سینٹر کی رائٹ کی جو پارٹی تھی پی ایم ایل این، اس کی جگہ وہ ووٹ بینک ایک نئی پارٹی لے گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ووٹ انٹیکٹ ہے اور کچھ ان ایکٹیو ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ دیکھیے گا رزلٹ، سیٹیں کم لے جائے گی، یقیناً بہت کم لے جائے گی، میں یہ شروع دن سے کہہ رہا ہوں، ہاں، لیکن اس کا جو ووٹر ہے نا وہ انٹیکٹ رہے گا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، لوگ چونکہ انتخابی رزلٹس کو اور انداز میں اس کو لیتا ہوں طبقاتی حوالے سے کہ جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے، جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، وہ ایک ہی سٹیٹا سے ہے اور وہ سٹیٹا تقسیم ہو گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا، اس لیے شہباز شریف جو بات اسی لیے تو وہ ورڈ ہے، اسی لیے تو وہ زرداری سے نتھی کر رہے ہیں اور وہ بھی انہیں زرداری صاحب سے نتھی کر رہے ہیں۔ مجھے ایک ارشاد صاحب اس کو اب یہ انالیسز میں نے تینوں کا پوائنٹ ہے، لیکن میرا بھی پوائنٹ ہے، ظاہر میں بھی اتنا ہی مہمان ہوں جتنا ہوں۔ میں ایک ویورز کے سامنے اور آپ کے سامنے بھی تھوڑا سا پاکستان کا ایک انالیسز رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم بیٹھے ہیں لاہور میں، لاہور سے یہ شو کر رہے ہیں، ہمارے پاس ساری ان پٹ ہوتی ہے لاہور کی۔ اگر پنجاب کے 9 ڈویژنز میں سے ہم نارتھ کا راول پنڈی اور سینٹرل پنجاب کے باقی جو 5-6 ڈویژنز لے لیں تو یہ کوئی 100 کے قریب تھوڑی سی اوپر سیٹیں بنتی ہیں، اور یہاں پہ تو ٹھیک ہے پرسیپشن، جی ٹی روڈ اور سارا موٹر وے دس اینڈ دیٹ، یہ ساری پرسیپشن ٹھیک ہے جو ہم بات کر رہے ہیں پرسیپشن کی۔ اب میری بات سن لیں نا، اب میری بات بسیں چلتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ جو پاکستان ہے، پاکستان ساحیوال پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ساؤتھ پنجاب، آپ وہاں کے رہنے بھی والے ہیں، ساؤتھ پنجاب جہاں کے آپ رہنے والے ہیں، وہاں مسلم لیگ نون کے جو سینئر ایڈوائزر تھے ان کا بیٹا پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے، ڈیفیکٹ کر کے ادھر گیا ہے، تو آخر اس نے بھی کچھ دیکھا ہی ہوگا نا۔ اسے آگے چلے جائیں، مخدوم احمد مود نون لیگ کی طرف سے ڈیفیکٹ کر کے گورنر بن کے انہوں نے بھی ایک کچھ دیکھا ہی ہوگا، اور وہاں پہ وہ آپ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ آگے اگر انٹیریئر سندھ دیکھیں، وہ پاکٹ پیپلز پارٹی کی ہے، وہاں پہ اینٹی پیپلز پارٹی 1-to-1 فائٹ ہو رہی ہے، اور جو 10 سماعتی الائنس ہے، آج بھی خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کمٹمنٹس کی وائلیشن کر کے ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹس انٹیریئر سندھ کراچی میں کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ بلوچستان بالکل ہی اپنا ایک اس کا ہے مزاج، اور کے پی کے کا ہزارہ کا اور ہے، پشاور ویلی اور ہے، فاٹا اور ہے، اور ڈی آئی ہاں اور ہے۔ یہ 10 مختلف پاکستان کی پاکٹس ہیں جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کا انفلوئنس ہے۔ تو اس کو ہم کیسے یہاں بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ ایک ریجن میں تو جیت سکتی ہے، پورے پاکستان میں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں اجازت دیں تو میں عرض کروں، تھوڑا سا سوری میرا سوال لمبا ہو گیا تھا لیکن میں نے کنٹیکسٹ اس کا پورا درست فرما رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ ذرا تھوڑا سا انالائز کریں، میں جب تجزیہ کر رہا ہوں تو میں صرف لاہور بیسڈ یا پنجاب بیسڈ تجزیہ نہیں کر رہا۔ سندھ میں کتنے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے جو سابقہ ایم این اے جو ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ رہے؟ نمبر 1، اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ نہیں، کوئی فگر ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس ہیں،
میں بھی اسے شیئر کرنا چاہیے. اچھا دوسری چیز یہ جو ہے جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا مثلا احمد محمود نون لیگ کے ساتھ نہیں تھے, وہ فنکشنل لیگ کی فنکشنل لیگ کے پنجاب کے ساتھ, لیکن اتحادی تھے نا, وہ ٹریڈیشنلی وہ ہمیشہ سے مسلم لیگ بالکل نہیں تھے. وہاں اپنی سیٹ پر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کو الیکشن لڑایا تھا. عبد القادر گیلانی وہاں سے ایم پی اے منتخب ہو کر آئے تھے. ان کی دوستی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, لیکن ان کا الائنس جو تھا وہ ڈے ون سے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا رہا تھا. ان کا ایک کنٹراڈکشن تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, وہ تھی صوبے کے ایشو پر. جب وہ صوبے کے ایشو پر پیپلز پارٹی کا اور ان کا ایک ہو گیا تو وہ وہاں چلے گئے, لیکن اس کا ان کو نقصان ہوا ہے کہ وہاں حامد سعید کاظمی جو ہیں وہ ناراض ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. نون لیگ لیکن حامد کاظمی تو ملتان سے بلانگ کرتے ہیں, وہاں سے ایم این اے ضرور بنے, ایم این اے رحیم وہاں سے بنے, اسی کانسٹیچوئنسی کو گنا جائے گا نا. وہ جس کانسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑتے چلے آ رہے ہیں, پہلے بھی لڑے ہیں, اوورآل ٹھیک ہے, ایک انالیسس ٹھیک ہے جو آپ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فینامنا آیا ہے عمران خان کا, یہ ایک غلط فہمی ہے کہ یہ نون لیگ پریشان ضرور ہے کیونکہ اس ڈینٹ اس نے پنجاب میں زیادہ ڈالا ہے. پنجاب کو وہ قلعہ سمجھ رہے ہیں, وہ اس لیے پریشان ہے. اس لیے پریشان نہیں ہے کہ ان کا ووٹر ٹوٹ گیا ہے, وہ کیونکہ پنجاب میں انہوں نے سب سے زیادہ وہ کیا ہے, تو ان کی توقع یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو جو نقصان ہوگا اس کا سارا فائدہ, کاف لیگ کو جو نقصان ہوگا اس کا سارا فائدہ ہم اٹھائیں گے. اس کی بجائے کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو ناراض ووٹر ہے وہ عمران خان کی طرف سے. وہ کیوں؟ پیپلز پارٹی کا ایک پرابلم تھا, گوہندی صاحب آپ شاید اس کی تائید کریں, پیپلز پارٹی کا جو ووٹر تھا اور سپورٹر تھا اس کی ایک مجبوری تھی کہ کوئی اور سیاسی جماعت پنجاب میں, سندھ میں, صوبہ سرحد میں تھی ہی نہیں جس کو وہ ووٹ دے سکے. وہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے یا نمائندہ ہے, جماعت اسلامی ہے, ولی خان ضیاء الحق کے ساتھ ملے ہوئے تھے, یہ بھٹو کے قاتل ہیں. ان کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھی. عمران خان اور تحریک انصاف پہلی دفعہ سیکنڈ آپشن بنی ہے, جس پر یہ الزام تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ووٹر پیپلز پارٹی کا ووٹر ٹوٹ کے ادھر عمران خان کی طرف جائے گا, جا رہا ہے, اور اور اس کا نقصان جو ہے پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے. میاں نواز شریف کو اور تحریک مسلم لیگ کو بھی ہوگا, لیکن پیپلز پارٹی کو زیادہ نقصان ہوگا. سلمان صاحب یہ اب 2 پوائنٹ ہے, گوہندی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں نون لیگ کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے, ارشاد صاحب کا موقف ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی کو زیادہ نقصان. کل میں نے آپ کو بتایا تھا تحریک انصاف پیپلز پارٹی سپورٹ بھی کرتی رہی ہے, کہیں نہ کہیں پہ عمران بات ہے کہ عمران خان صاحب کی اس سیاست کا جو نیا فیکٹر سامنے ہے, میں شاہ صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے لوگ زیادہ مایوس ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی متبادل آپشن نہیں تھا اور وہ یہ ہیں, لیکن ان کی اصل سٹرنتھ کیا ہے؟ ان کی اصل سٹرنتھ پاکستان میں نوجوان ہیں. اور وہ نوجوان کیوں ہیں؟ دیکھیں ہم صاحب ہم 21ویں صدی میں جا رہے ہیں. وہ 2% ووٹ ڈالتے ہیں, آپ بتا دو شمار پہ بات کریں نا, 21ویں صدی کا پاکستان 2% ووٹ ڈالتا ہے یوتھ کا ٹوٹل کاسٹ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے کہ آپ کے ہاں بے روزگاری جو ہے اس بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نہیں, 2 ایشوز ہیں. ایک تو انہوں نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا, دوسرا نوجوانوں کے اندر ایک رد عمل تھا اس سسٹم کے حوالے سے. یہ سسٹم کیا ہے؟ دیکھیں بڑی کھلی بات کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر جہاں پر ڈیموکریسی ہوتی ہے, وہاں گورننس ہوتی ہے, وہاں لوگوں کو ڈیلیور کیا جاتا ہے, لوگوں کو روزگار ملتا ہے. یہ کیسی ڈیموکریسی ہے یہ 5 سال میں؟ ایک طرف عیاشی اور بدماشیاں تھیں اور دوسری طرف لوگوں کے چولہے بجھ رہے تھے. لوگ اپنے بچے لا کے لاہور کے چوکوں کو میں نے خود کھڑے دیکھے ہیں, بچے فار سیل, بات یہ کہ یہ اگر جمہوریت کے اندر یہ کچھ ہونا ہے تو پھر لوگوں کے اندر رد عمل پیدا ہونا تھا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا نا کہ وہ سیکنڈ آپشن نہیں, تو ایک تھرڈ آپشن آیا ان کے پاس, لوگوں کے پاس, کہ لوگ تنگ تھے اس 2 پارٹی سسٹم سے کہ ایک دفعہ وہ اور ایک دفعہ یہ, وہ ٹوٹنے جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ انتخابات بات کر رہے ہیں کہ رد عمل تو تھا, سارے سمجھتے ہیں رد عمل تھا, لیکن وہ رد عمل جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف تھا, نون لیگ کے خلاف نہیں ہے. وہ بھی تو گورنمنٹ لیکن کل ہم نے ایک پروگرام میں بحث بڑی کی تھی, رد عمل کبھی ایک تو اچھا نہیں ہوتا. یہ رد عمل ریئیکشنری شو ایسے ہی ہوتا ہے, this is not a solution. رد عمل پالیٹکس میں